قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک بہترین پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے قرآن کی روشنی۔ انشاءاللہ عز و جل اس میں ہم قرآن سے متعلق بہت ساری باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آیت رحمت آج ہمارا ٹاپک ہے۔ اس میں ہم بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے متعلق آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس دنیا میں بندہ اگر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، ان پر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، تو رحمت الہی اس کا استقبال کرتی ہے۔ یقیناً اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ کریم رب اپنے بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ ہماری نافرمانیوں کی کثرت کے باوجود بھی وہ ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کو جو ہے چھپاتا ہے، ہمارے گناہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ رزاق رب ہمارا رزق بند نہیں فرماتا۔ ہمیں صبح سے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق مل رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ علیم و بصیر یعنی جاننے والا، دیکھنے والا رب ہماری آنکھوں کی روشنی واپس نہیں لیتا۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ قادر مطلق رب عز و جل ہماری آنکھوں کی روشنی واپس نہیں لیتا۔ وہ قادر مطلق رب ہماری سننے کی طاقت کو واپس نہیں لیتا۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ قہار و جبار رب قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت سے ہمیں محروم نہیں کرتا۔ ہم آج زبان سے نہ جانے کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، غیبتیں ہماری زبان، چغلیاں ہماری زبان پر، ہم نہ جانے زبان کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں کہ ہم کو کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن وہ رب عز و جل کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ زبان سے ہم لگاتار اللہ کی نافرمانی والے الفاظ بولتے چلے جا رہے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اس کی رحمت کہ ہماری قوت گویائی واپس نہیں لیتا، ہم گونگے نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ گناہوں کے کثرت کے باوجود وہ سمیع و بصیر رب ہمیں پاؤں کی نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاؤں کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، آپ اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ جس کے پاس پیر نہیں ہے، یہ پیر تو ہے چل نہیں سکتے، آج وہ کتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ یہاں سے وہاں بھی اگر انہیں جانا ہو تو وہ سوچتے ہیں کہ مجھے کوئی سہارا دینے والا مل جائے۔ میں مسجد جانا چاہتا ہوں،
مجھے کوئی سہارا دینے والا مل جائے، میں کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن چل کر جا نہیں سکتے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج آپ غور کریں، میرے FGN چینل کے ناظرین، غور کرنے والی بات ہے کہ ان پیروں کے ذریعے نہ جانے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے لیے نہ جانے کتنے سفر کر چکے ہیں، کہاں کہاں نہیں ہم نے اس قدموں کے ذریعے ہم چل کر گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ نافرمانی کے باوجود ہماری چلنے کی قوت کو واپس نہیں لے گا، ہمارے پیر سلامت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ وہ عزیز و علیم رب ہمارے ڈھیر و ڈھیر گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود صحیح سلامت رکھتا ہے، ہمارے جسم سلامت، ہماری بولنے کی طاقت سلامت، ہماری سوچنے اور سمجھنے کی جو قوت ہے یہ بھی سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ بے نیاز رب ہمیں دی ہوئی نعمتیں واپس نہیں لیتا۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے وہ واپس نہیں لیتا۔ یقیناً اس کی رحمت بے حساب ہے، بے حساب ہے۔ وہ ارحم الراحمین رب گناہ گاروں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے، دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ وہ گناہ گاروں کو ڈھارس دے رہا ہے، گناہ گاروں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے انہیں بخشش کی نوید یعنی خوشخبری سنا رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی پیاری بات قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے سرکشی کی اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ گناہوں پر تمہارا مؤاخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ پاک اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے انکار سے باز آ جائے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہوئے ہوں، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی حرام کام کر بیٹھے، کوئی غلطی کر بیٹھے، تو اب اس کے ذہن میں اگر یہ بات آتی ہے کہ اب تو میں تو گناہ گار ہوں، میں تو بدکار ہوں، اور میری توبہ کیسے قبول ہوگی، میں تو گناہ گار ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوں گی، میں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، یہ مایوسی کہلاتی ہے۔ اس سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ اور اس آیت کے اندر میں اسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی ڈھارس بندھا رہا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف رجوع لاؤ، آؤ
اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول فرما لیتا، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، ہماری جان میں جان ہے، موقع ہے، ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا چاہیے کہ مولا مجھے معاف کر دے، میری اتنی خطائیں ہو چکی ہے، میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، وہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے گناہ ہیں، جتنی خطائیں ہیں، جتنے غلطیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی تو کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار تو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تو کہیں کہ مولا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اے مولا میں نے یہ تیری نافرمانی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض تو کرے کہ مولا یہ غلطی کر دی ہے، مولا مجھے معاف کر، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کی توفیق ملنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیں توبہ کی توفیق مل رہی ہے، یعنی ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے، تو اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کی رحمت کس وقت جو ہے ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری بخشش ہو جائے۔ کون سی توبہ، کون سا سجدہ، کون سا رجوع لانا، کون سا آنسو بہانا اللہ کی بارگاہ میں پسند آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا ہے، میں تیرے گناہ بخشتا رہتا ہوں، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو کتنے ہی گناہ کر لیں، جب تک تو توبہ کرتا رہے گا میں تیرے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ تیرے کتنے گناہ ہیں، تیری کتنی خطائیں ہیں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، تو ایک بار توبہ تو کر، تیرے گناہ میں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تو زمین کتنی بڑی ہے، اگر ہم اپنے گرد و پیش میں اپنے ہی جتنی زمین کو ہم جانتے ہیں، جتنے ایریے کو ہم جانتے ہیں، اپنا شہر دیکھیں تو اتنا بڑا، اپنی اسٹیٹ دیکھیں تو اتنا بڑا، اپنا ملک دیکھیں تو اتنا بڑا، اس میں کئی ملک ہے، کتنی بڑی زمین ہے، اور ایک زمین میں 7 زمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین بھر بھی اگر تیرے گناہ ہو جائے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں۔ اس آیت کا مفہوم وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس آیت کو سمجھاتے ہوئے ہمارے امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے، توبہ کا ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کر لیے، بہت خطائیں کر لی، اور اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں کر لی، چلو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
توبہ کرنے کا جو خیال پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جب بندے کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مشورہ دیتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ توبہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اگر توبہ کر لے تو توبہ کی برکت سے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص ہے جو کہیں سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ساز و سامان بھی ہے، اس کے ساتھ سواریاں بھی ہے، ساز و سامان کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے۔ سفر کے دوران وہ کہیں پر پڑاؤ کرتا ہے اور کچھ دیر سو جاتا ہے۔ جب سو کر اٹھتا ہے تو سواری موجود نہیں، سواری غائب، ساز و سامان غائب، سواری جا چکی ہے۔ تو وہ اسے تلاش کرے، یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں، پریشان ہو کر یہ کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں۔ یعنی وہ سوتے وقت یہ نیت کر رہا ہے کہ میں سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جاتا ہے، نا امید ہو کر مرنے کے لیے وہ سو جائے۔ پھر جب وہ بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ یعنی جو ساز و سامان ہے، جو اس کے کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ بھی موجود ہو، ساری چیزیں جیسی کی ویسی جب اس کو مل جائے تو اللہ مومن بندی کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹ آنے پر خوش ہونے سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں واپس آ گیا، یہ بندہ بھٹک چکا تھا، یہ بندہ گناہوں میں غرق ہو چکا تھا، یہ میرا مومن بندہ جو ہے میرے راستے سے دور ہو چکا تھا۔ لیکن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اس سے زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ توبہ کے ساتھ مغفرت کی امید بھی ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے توبہ کے ساتھ ساتھ مغفرت کی امید سے بھی متعلق ایک آیت کریمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اس کا ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر رہا۔ تو جب توبہ کے ساتھ مغفرت کی توقع ہو تو ایسا شخص امید کرنے والا ہے، توبہ بھی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھی رکھے کہ میں جو توبہ کر رہا ہوں میرا رب مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، میری توبہ قبول فرمائے گا اور مجھے مغفرت سے نوازے گا۔ یہ امید ہونا چاہیے کہ بندہ جب توبہ کرے تو اس یقین کے ساتھ توبہ کرے کہ میری توبہ رب تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا۔ اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ توبہ کرے کہ میری توبہ ضرور قبول ہوگی، مغفرت کی امید رکھے، اور اگر گناہ پر اصرار کے باوجود مغفرت کی توقع ہو تو یہ شخص دھوکے میں ہے،
جیسے کہ ایک شخص بازار میں ہے اور اس پر جمعہ کی نماز کا وقت تنگ ہو جائے، اب اس کے دل میں خیال آئے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے جائے، لیکن شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم جمعہ کی نماز کو نہیں پہنچ سکتے، جمعہ کی نماز نہیں پا سکتے، لہذا یہاں ٹھہرو۔ لیکن وہ شیطان کو جھٹلاتے ہوئے دوڑ جاتا ہے اور اسے امید ہے کہ نماز جمعہ پا لے گا، تو یہ شخص امید رکھنے والا ہے۔ اور اگر وہ شخص کاروبار میں مصروف رہے اور یہ امید رکھے کہ امام میرے یا کسی اور کے لیے درمیانے وقت تک انتظار کرے گا یا کسی اور وجہ سے منتظر رہے گا جس کا اسے علم نہیں ہے، تو یہ شخص دھوکے میں ہے۔ میں ڈھیل کرتا رہوں، میں لیٹ بھی کر دوں گا تو امام صاحب میرا انتظار کریں گے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، لہذا ایسا شخص دھوکے میں ہے۔ کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اگرچہ ایک خاص چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا گیا، لیکن عمومی طور پر ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا منع ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ زندگی میں آنے والی پے در پے مصیبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو مایوس ہونے کے بجائے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اس یقین اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آج آپ نے آیت رحمت اور مغفرت کی باتیں سنی۔ ایف جین چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں ڈھیر علمی دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن